السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ہی ویڈیو ہے، اور یاسر وہ ویڈیو کا ٹائٹل بہت خوبصورت ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ امت سے کس حد تک پیار کرتے تھے۔ یار اس کی تو دنیا جہان میں مثال نہیں ملتی، اور سارے امتی اور غیر امتی جتنے بھی ہیں وہ سارے مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ جو محبت ہے وہ بے مثال ہے، وہ بے مثال ہے۔ تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں یاسر، اس کے بعد اس پہ پھر بات کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ سر ہم اس ٹینشن میں زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور رب کیا فرما رہا ہے؟ اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ بالکل 180 ڈگری ہے سر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ زبردست۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ واہ کیا بات! بہت بڑی شان ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے بڑی رکت انگیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن امت کے غم میں اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا۔ اچھا، کہ پوچھو، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے۔ بے شک۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ، اور پوچھتا ہے کہ آپ کے رونے اور گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت۔ پھر آپ علیہ السلام نے سورہ ابراہیم کی آیات تلاوت کی کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا، اے اللہ جو نیکوکار بندے ہیں وہ میرے ہیں، اور بروں کو تیرے کھاتے میں ڈال دیا کہ تو جانے ان کا معاملہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المائدہ کی تلاوت کی کہ قیامت الدین عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر گواہ تھا، اگر میرے بعد انہوں نے شرک کیا تو یہ تو جانے اور تیرا کام۔ صحیح ہے۔ جبکہ اے اللہ میں یہ نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں میری امت۔ یعنی حضرت ابراہیم بھی اپنی نافرمان امت سے اعلان برات کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنی امت کی فکر میں ہوں۔ واہ کیا بات! تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میرے محبوب سے فرما دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت والے دن رسوا نہیں کریں گے۔ یہ وہی چیز ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ بہت بڑی بات ہے۔ ان قریب آپ کا رب اتنا آپ کو دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ واہ تو دینا کیا ہے؟ مقام شفاعت۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے امت کے گنہگار لوگوں کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ کیا بات! اللہ تعالی ہم سب کو قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ قیامت والے دن ہمیں محشور فرمائے۔ آمین۔ تو آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے! تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی اس کے اندر ہے کہ ان کی امت کے لیے کوئی بخشش کا معاملہ بن جائے۔ بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی اتنی ٹینشن ہے، اور ماشاءاللہ امت ٹینشن فری ہے۔ امت کہتی ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پتا تھا کہ معاملہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، تصویر کا ایک دوسرا رخ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی شکایت بھی لگانی ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات سے روگردانی کر دی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا قرآن اور سنت، غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کو آپ نے کہیں نہیں چھوڑا، بالکل۔ اور فرمایا قرآن میں ہدایت ہے، نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اسے پکڑو، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم قیامت والے دن اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بہترین۔ یہ ویسے گارنٹی آپ علیہ السلام کے لیے تھی۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں بزرگ کے آپ مرید ہو جائیں، انہوں نے تو وعدہ کیا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ماننے والوں کو نہ لے جاؤں۔ تو یہ تو گارنٹی صرف ایک شخص کے لیے ہے کہ جس کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلنا ہے، جس کو اللہ نے راضی کرنا ہے۔ بالکل۔ آپ کے بزرگ بابوں کو راضی کرنے کی کوئی اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے، وہ تو اپنی بھی مغفرت کروا لیں تو بڑی بات ہے۔ صحیح۔ اللہ پہ کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے۔ یاسر اس دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی شخصیت آئی ہے نا، اور سب سے جو ریسپیکٹفل شخصیت آئی ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ بے شک۔ اور دیکھیں یاسر کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ بالکل۔ اور دیکھیں
اتنا روئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا ہے کہ یار میرا اتنا پیارا پیغمبر جس کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی ہے، صحیح بات ہے، وہ اگر رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے، اور حالانکہ وہ جانتا بھی ہے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی تعلیم امت کے لیے جی جی فرشتے کو بھیجا تاکہ یہ جو واقعہ ہے نا یہ کوٹ ہو اور امت کو بھی پتہ چلے کہ ان کا نبی ان کے ساتھ کتنی محبت فرماتا ہے۔ اور یاسر ہم کتنے بدبخت ہیں جی بالکل کہ ہم مطلب ہمارے لیے یاسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں کیا اور کس حد تک ہماری فیور کی ہے، بالکل لیکن ہم انہیں بالکل بھی ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، بالکل، اور جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں بھولنا، بالکل، آج ہم دونوں چیزیں ہی بھول چکے ہیں۔ اچھا انہوں نے نا تصویر کے دونوں رخ دکھائے ہیں، واقعی روز قیامت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت امتی کے لیے بالکل ہے، جی لیکن دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن اللہ کے حضور یہ شکایت بھی لگائیں گے امت کی کہ وہ قرآن کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا تھا۔ صحیح بات ہے، اور یاسر دیکھ لیں آج ہم قرآن مجید پہ بہت زیادہ فوکس ہے، ہاں بالکل، اور دیکھ لیں کہ قرآن مجید کو بالکل ہم چھوڑ چکے ہیں، بالکل چھوڑ چکے ہیں، ایون کہ کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے، جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے اس کے اوپر؟ صحیح بات، دنیا کی محبت دیکھ لیں، ٹھیک ہے، دو طرفہ ہی ہمیشہ ہوتی ہے، ایک طرفہ محبت جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو بڑا پریشان کرتی ہے۔ صحیح بات، اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ اپنی امت کے ساتھ تو ہے، کیا ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہے بالکل جتنا کہ تقاضا کیا گیا ہے؟ دعوے تو یاسر ہم بہت کرتے ہیں بالکل کہ ہمیں موت بھی قبول ہے بالکل محبت میں، لیکن عمل نہیں کرتے 1% بھی، عمل نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ بھی فرمایا ہے قرآن، سنت اور اہل بیت ان کا ذکر کیا، اور ہم انفارچونیٹلی تینوں میں سے کسی ایک چیز کے اوپر بھی عمل کرنا گوارا نہیں کرتے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور یاسر یہی آج ہماری تباہی کا سبب بن چکا ہے، کیونکہ ہر طرف دیکھیں کہ ہمارے حالات کتنے بگڑ چکے ہیں، بالکل ایسے ہی، ہر طرف 2 نمبری کی بھرمار ہے، اور عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، مطلب کوئی بھی آپ پاکستان کا شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو مطلب نا بری خبریں ہی ملیں گی۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم دین سے روز بروز دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے نا وہ اپنے امتی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اب جو امتی ہے اس میں بھی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، صحیح بات ہے، یعنی کہ وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو جو بندے ملاوٹ کرتے ہیں وہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں چونکہ کلمہ پڑھ چکا ہوں تو اب ساری زندگی جو مرضی کروں گا، لیکن اس کو یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ وہ کم از کم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فعال تو کرے نا۔ یاسر یہاں پہ طریقہ کار یہ بن چکا ہے کہ پہلے ملاوٹ کرتے ہیں لوگ اور پھر جا کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، بالکل ایسے ہی، یہاں پہ تو یہ سین بن چکا ہے کہ ہر دکاندار، زیادہ تر دکاندار جو ہیں، میں ہر کسی کو ہم بلیم نہیں کرتے، زیادہ تر دکاندار ملاوٹیں بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور ساتھ جا کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس کا پھر دیکھیں نماز جو ہے نا وہ بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کی نماز آپ کو بری چیزوں سے نہیں نہ روک رہی، اس کا مطلب ہے آپ کی نماز جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہے، صحیح بات اس میں کوئی فالٹ رہ گیا جس کی وجہ سے آپ کو برائی سے نہیں وہ روک پا رہی۔ صحیح بات ہے۔ آخر میں ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے نا یاسر محبت، اس طرح کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔